حسین، ہاں یہ تصور صحیح ہے کہ حسین حق ہے اور حق زندہ ہے، یزید باطل ہے اور باطل کو ایک نہ ایک دن جانا ہے، لیکن گیا تو نہیں ہے۔ جاء الحق وزهق الباطل، باطل تب جائے گا جب حق آئے گا۔ سمجھ رہے ہیں بات؟ حق کب آئے گا؟ جب امام زمانہ آئے گا، تب کمپلیٹلی باطل کی جڑیں مولا سکھا دیں گے اور ختم کر دیں گے، لیکن ابھی تک باطل گیا تو نہیں۔ بھائی یزید نے ظلم کیا امام حسین پر، کربلا میں بڑا ظلم ہوا، لیکن وہ سسٹم جو یزید بنا رہا ہے، داعش نے جتنا ظلم کیا، تصور کر سکتے ہو کہ موصل میں ایک باپ کو 3 دن بھوکا رکھا، 3 دن شدت بھوک تھی، آخر میں اسے گوشت کا کھانا دیا، اور کھانے کے بعد اس نے کہا مجھے بیٹے سے ملنا ہے، کہ جو تم نے کھایا تھا وہ تیرا ہی بیٹا تھا۔ یہ وہ سسٹم ہے جو لوگوں کو زندہ جلا رہا تھا۔ تو تصور کرو جو حسین کے چاہنے والے کو اس طرح مار رہا ہے، اگر یہ وحشی میدان کربلا میں ہوتے، یہ حسین کے ساتھ کیا کرتے؟ سسٹم تو ابھی تک باقی ہے نا، جو سسٹم یزید بنا رہا ہے، جو سسٹم یزید کی فکر بنا رہا ہے، جو سسٹم فسق و فجور بنا رہا ہے۔ اب ہمارا تصور یزید کے لیے اتنا چھوٹا نہیں ہونا چاہیے جو تاریخ میں پھنس کے رہ جائے۔ اے انسان، وقت کے یزید کو پہچان، اور تو وقت کے حسین کو پہچان اور حسینی کردار کو پہچان۔ اگر مجھے اس سسٹم کا مقابلہ کرنا ہے تو مجھے بھی تو ایک ایسا سسٹم بنانا پڑے گا نا جس سسٹم میں حسینی بچے پیدا ہوں، جس سسٹم میں زینبی بچے پیدا ہوں، جس سسٹم میں اکبر جیسے جوان پیدا ہوں، جس سسٹم میں سیدہ زینب جیسی خواتین پلیں اور بڑھیں اور پیغام حسین کو بڑھائیں۔ لیکن افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ جس طرح قرآن کی آیت ہے کہ اب پروردگار عالم کہتا ہے کچھ لوگ ایسے ہیں جو قرآن تو پڑھتے ہیں پر یہی قرآن ان پر لعنت بھیج رہا ہوتا ہے۔ آج کچھ لوگ ایسے ہیں جو یزید پہ لعنت تو بھیج رہے ہیں، اظہار براءت تو کر رہے ہیں، لیکن اس نے لعنت کو سمجھا ہی نہیں ہے۔ یہ یزید پر لعنت بھی بھیجتا ہے اور یزید کے سسٹم پہ عمل بھی کرتا ہے۔ یہ کچھ لوگ ایسے ہیں، یعنی لعنت تو بھیجتے ہیں پر لعنت پلٹ کے انہی کی طرف آتی ہے کہ تو کیسی لعنت بھیج رہا ہے جبکہ تو سسٹم میں یزید میں رہ رہا ہے۔ اب آخری زمانے کی ایک نشانی بتا دوں تاکہ آپ کو براءت کا سسٹم سمجھ آئے۔ براءت یعنی خود کو خالص بنا، براءت یعنی خود کو خالص بنا اور سسٹم ولایت میں آ جا اور سسٹم یزید سے نکل جا۔ لیکن جب تک تو سسٹم یزید کو سمجھے گا نہیں کہ یزید کا سسٹم کیا تھا، جب تک تو شمر کو نہیں سمجھے گا، جب تک تو ہرملا کو نہیں سمجھے گا، جب تک تو یزید کو نہیں سمجھے گا، ارے یزید اگر یزید بنا تو یزید کیوں بنا؟ شمر اگر شمر بنا تو شمر کیوں بنا؟ وہ صفت جو شمر کے وجود میں تھی، امام فرماتے ہیں ایک تو یہ بڑا حاسد اور حسود تھا، یہ حسد کرتا تھا، دوسرا یہ شمر جو تھا یہ بہت زیادہ تانے دیتا تھا۔ فرمایا اس کے پتھروں نے ہمیں اتنی تکلیف نہیں دی جتنا اس کے تانوں نے ہم نے تکلیف دی۔ کہ حسین سجدے کی حالت میں ہے، آخری سانسیں حسین لے رہے ہیں، پھر بھی مولا کے قریب جاتا ہے اور حسین کے کانوں کے قریب کہتا ہے فوج یزید خیموں پہ حملہ کرو، علی کی بیٹیوں کی چادریں چھینو۔ یہ وہ تانے تھے جو انسان کے جگر کو جلا دیتے تھے، یہ وہ تانے تھے جس نے زینب کو رلایا تھا، یہ وہ تانے تھے جس نے سکینہ کو رلایا تھا۔ فرمائے مومن اب تو براءت شمر سے کر رہا ہے، لیکن اگر تیرے وجود میں وہی شمر والا حسد ہے، اس برات کا کیا فائدہ؟ علی والا یزید پہ لعنت بھیجے لیکن خود نشے میں مبتلا ہو، خود شراب میں مبتلا ہو، یہ کیسی لعنت ہے کہ میں کر بھی رہا ہوں لیکن اس لعنت سے میں دوری بھی نہیں کر رہا۔ تو سمجھو یزید ایک پورا سسٹم ہے، ایک ایسا سسٹم جو تمہارے بچوں کو فاسق بناتا ہے، ایک ایسا سسٹم جو تمہارے بچوں کو فاجر بناتا ہے۔ پر میں آخری زمانے میں اختلاط حق و باطل ہو جائے گا، اور جو ڈیوٹی امام زمانہ کی ہے امام آنے کے بعد کریں گے، وہ امام لوگوں کو خالص کریں گے۔ رسول کے جانے کے بعد اختلاط حق و باطل ہوا، یعنی حق اور باطل مل جائے گا۔ یہ انسان ایسا سمجھو کہ کچمبر ہوگا ایمان کا اور باطل کا، اس کے اندر نماز بھی ہوگی، روزہ بھی ہوگا، حج بھی ہوگا، حب مال بھی ہوگی، حب جاہ بھی ہوگی، حب شہرت بھی ہوگی، اس کے وجود میں نظام باطل سے محبت بھی ہوگی۔ یہ حسین کو بھی پسند کرے گا لیکن اس کی مینٹلٹی ویسٹرنائز بھی ہوگی، یہ نظام باطل کو بھی پسند کرے گا، یہ نظام حق کو بھی پسند کرے گا، یعنی اس کے اندر کچھ حقانیت ہوگی اور اس کے اندر کچھ باطل کو پسند کرنا ہوگا۔
یہ نماز بھی پڑھے گا، یہ حسین کی مجلس میں بھی آئے گا، لیکن مجلس کے بعد یہ اس حق باطل کی چیزوں کی طرف بھی گرویدہ ہوتا جائے گا، اس کی طرف بھی اس کے وجود میں کھچاؤ پیدا ہوتا جائے گا کہ فرمایا انسان سورہ فجر پڑھے، میں نے کہا کہ سورہ فجر سورہ حسین ہے، علماء فرماتے سورہ فجر کو سورہ حسین بھی کہہ سکتے ہو، کہ اللہ کہتا ہے کچھ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے مال جمع کیا، وعددہ، یہ مال کو جمع کرنا عیب نہیں ہے، لیکن مال کو جمع کر کے تعدد میں لانا، مال کو حد سے زیادہ بڑھانا، ایک گھر اللہ نے دیا ہے اور مال جمع کرو دوسرا گھر بناؤ، اور مال جمع کرو تیسرا گھر بناؤ، واللہ وہ عمراء، وہ جو سسٹم میں اشراف گری کے اندر رہتے ہیں، جو مال جمع کرنے کے بعد پھر اور وعدد، قرآن کہتا ہے یہ مال تو جمع کرتا ہے، ایک گھر بنایا، دوسرا گھر بنایا، تیسرا گھر بنایا، یہ بالکل ایسے ہے کہ سسٹم یزید پہ لعنت تو بھیج رہا ہے، پر خود اسی یزیدی سسٹم